محمد والا علی محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 سے لے کر 196 تک فرمایا یسألونک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلۃ، بارے میں نئے چاند کے، قل کہو، یا وہ مواقیت، اوقات کی معلومات کا پیمانہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے، ولیس، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بان، یہ کہ تو آؤ تم، البیوت، گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پچھواڑے سے یا ان کے پیچھے سے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی یہ ہے، من اتقی، کہ کوئی پرہیزگار بنے، وَأْتُوا، اور آؤ، البیوت، گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم تفلحون، نجات پاؤ۔ فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کون؟ یعنی صحابہ کرام۔ اور عرب کے کھلے علاقوں میں چاند جو تھا گھٹتا بڑھتا نظر آتا تھا، تو اس کے متعلق کئی طرح کی وہ خیالات بھی تھے، لوگوں کے وہم تھے دلوں میں کہ چاند کی جب بڑھتی جو ہوتی ہیں اور ڈیٹ، وہ تاریخیں وہ مقدس ہیں، اور جو گھٹتی ہیں وہ ایسی وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام نے جب سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ حرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پا جاؤ۔ چاند کے طلوع غروب سے ماہ و سال کا حساب لگایا جاتا ہے، اور حج کا تعین بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا یہاں ذکر نہیں کیا، وہ پہلے ہو گیا۔ اب رمضان شریف کا بھی چاند سے ہی ہوتا ہے۔ چاند کی جو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ معلومات کے حساب، ماہ و سال کے حساب لگایا جاتا ہے، اور حج کا تعین بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ باتیں جو وہم پرستی پر مبنی پھیلی ہوئی ہیں، خواہ ان کا تعلق چاند پرستی سے ہو یا نجوم کے عقائد سے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مقدس مقامات اور زیارت گاہوں پر جانے کے لیے انسانوں نے خود ساختہ پابندیاں لگائی ہیں، اور اجر و ثواب کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب بے اصل اور گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے، اور عربوں کی اس جاہلی رسم کی طرف سے، جس کی روح سے وہ احرام کی حالت میں گھروں میں پشت کی جانب سے نقب لگا کر یا دیوار پھاند کر داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کلیئر کر دی۔ اور آگے فرمایا، وَقَاتِلُوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اپنی ذات کے لیے لڑائی کا حکم نہیں ہے، نفس کے لیے نہیں ہے، اللہ کے راستے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔
قاتلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی طرف سے بھی لڑائی کرنے، قتل کرنے کا نہیں کہا، قاتلو، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے گا تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ اللہ نے یہ حکم دیا، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ کا منشا لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں، اس لیے کہا کہ زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو۔ یعنی اگر تمہارا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو پھر تم درگزر بھی کر سکو، مگر اسلام کے لیے لڑو، مگر زیادتی پھر بھی نہیں کرنی، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ کہ کیوں نہیں کرنی؟ کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث، یہاں، ثقفتموہم، پاؤ تم ان کو، واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من حیث، یہاں سے، اخرجوکم، نکالا انہوں نے تم کو، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ کیا ہے فتنہ؟ جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے اور دین اسلام پہ چلنا مشکل ہو جائے تو وہ فتنہ ہے۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور فرمایا ولا، اور نہ، تقاتلوہم، لڑو ان سے، اندہ، قریب، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، حتیٰ، جب تک کہ، یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں، فائن، پس اگر، قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فقتلوہم، تو قتل کرو ان کو، کذالک، اسی طرح، جزاء، بدلہ، الکافرین، کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے ظلم و تعدی سے حج کا دروازہ مسلمانوں پر بند تھا، لہٰذا جہاد کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لہٰذا اس مقدس مقام کو ظالموں کے قبضہ تصرف سے نجات دلائی جائے۔ امن کی حالت ہو یا جنگ کی، مسلمانوں کے کسی کام میں بھی عدل و راستی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ برائی ہے، لیکن فتنہ کا قائم رہنا اس سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی حالت گوارا کی جائے۔ قریش مکہ جبر و قہر سے لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں اسے حق نہ سمجھیں، یعنی زبردستی ان سے منوایا جاتا تھا، جس سے دین و اعتقاد کی آزادی نہ رہی۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی لیے جنگ کی اجازت دی گئی تاکہ دین کے معاملے میں جس کا تعلق اللہ سے ہے، انسان کے ظلم و تشدد کی مداخلت باقی نہ رہے۔ جنگ کے احکام، ایسے موقع کے مطابق ان سے ہر جگہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مکہ سے تمہیں نکالا، تم بھی وہاں سے ان کو نکال دو۔ ان سے اتنا بڑا فتنہ فساد کا خاتمہ ہو جائے گا تاکہ حکومت صرف کس کی ہو؟ اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ اور اگر مسجد حرام میں لڑے تو تم بھی یہ کفار کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اگر وہ تمہارے ساتھ وہاں لڑے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ کفار کا مناسب بدلہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور دین سے گمراہ کرنے کا، فساد، قتل، خون ریزی بڑی سے کہیں بڑھ کر ہے، خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جب تک
اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن پھر اگر انتہوا باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا رحم کرنے، یعنی اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ اب ان کی بے شک وہ لڑے بھی ہیں ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ ویکون اور فتنہ بھی نہ رہے اور کیا ہو اور ویکون اور ہو جائے دین کس کے لیے للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوان زیادتی الا مگر علی الظالمین کسی پر زیادتی نہیں کرنی مگر ظالموں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا الشہر الحرام مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرامی بدلے مہینے کے حرمت والے، والحرمات اور جو حرمت ادب کی چیزیں ہیں قصاص بدلہ رکھتی ہیں، فمن پس جو اعتدی زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا پس زیادتی کرو جواب دو علیہ اس پر بمثلی اسی طرح ما اعتدی جیسی زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے المتقین ڈرنے والوں کے۔ فرمایا ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے اور رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو بِأَیْدِیکم ہاتھوں اپنے کو الی طرف التہلکاتی ہلاکت کے، واحسنوا اور نیکی کرو ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فرمایا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک کیا ہے اللہ نیکی کرنے والوں کو محسن یعنی دوست رکھتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج اور والعمرۃ اور عمرہ کس کے لیے للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر احصرتم تم روک لیے جاؤ، فما تو جو استیسر میسر آئے من الہدی قربانی سے، ولا اور نہ تحلقوا منڈواؤ رؤوسکم سر اپنے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ جگہ اپنی، فمن پھر جو کوئی کانا ہو منکم تم میں مریضاً بیمار، او یا بہ اس کو اذن تکلیف من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ دے، من صیام روزے رکھنا، او صدقۃ یا صدقہ دینا، او نسک یا قربانی کرنا، فإذا پھر جب امنتم تم امن میں ہو، فمن تو تمتع تو جو میسر آئے
بالعمرتی ساتھ عمرہ کے الی الحج حج تک فما پس جو استیسرا میسر آئے من الہدی قربانی سے فمن پھر جو لم نہ یجد پائے فصیام تو روزے ثلاثت 3 ایام تین دن کے فی الحج حج میں وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم واپس آؤ تم تلکا یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے ذالکا یہ لمن اس شخص کے لیے کہ لم نہ یکن ہوں اہلہ گھر والے اس کے حاضری موجود المسجد الحرام مسجد حرام کے۔ اور آگے اتنے احکام بتا کے اللہ تعالیٰ نے اہم بات کر دی کہ واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور یہ علم سیکھ لو اور جان لو اور جان رکھو کہ یہ کسی بھی بات میں تم ایسے نہیں کر سکتے مرضی جیسے اللہ نے سمجھایا ہے ایسے ہی حج کے احکام پورے کرنے ہیں۔ کیوں ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو فرمایا لمبی آیت ہے، فرمایا اور اللہ کی پہلی بات جو ہے حج کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کو کسی نام و نمود کے لیے نہیں کرنا، اور اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے یعنی اس کے حالات اجازت نہیں دیتے یا جو بھی ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں رہے، تو فرمایا وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 روزے جب واپس ہو یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا ہے کہ حج کی 5 شرائط ہیں: بالغ ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، استطاعت رکھنا۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ خود تندرست ہو، راستہ محفوظ ہو، اہل و عیال کا خرچ دے کر اور قرض ادا کر کے آمد و رفت کا خرچ رکھتا ہو، اور سفر کی تکلیفیں اٹھانے کے قابل ہو۔ اگر خود جسمانی طور پر معذور ہو تو حج بدل کرا سکتا ہے۔ اسی طرح حج کا احرام باندھ کر دوسرے مہینوں میں کعبۃ اللہ کا طواف اور دوسرے مناسک ادا کریں گے تو یہ عمرہ ہوگا۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے دیگر احکام: احرام باندھنے کے بعد عازم حج رک گیا اور مرض کی وجہ سے یا دشمنی کی رکاوٹ سے کسی کے ہاتھ قربانی بھیج دے، جب تک مکے میں قربانی ہو تو احرام سے نکلے پہلے حجامت نہ کرائے، اور اگر ازار سے یا سر کے بالوں سے عاجز ہو کر احرام میں حجامت کر لے تو اس کا فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے؟ قربانی دینا یا 6 روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حج اور عمرہ الگ الگ نہ کرے بلکہ کرے ایک سفر میں دونوں، اور کرے تو قربانی ضروری ہے۔ اگر پھر بھی قربانی نہ ہو تو 10 روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 اس کے بعد۔ قربانی ایک آدمی کے لیے 1 بکری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام بتا کے اگر آخر میں لکھ دیا واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور بالکل دھیان سے
اس سارے کا جان رکھو، کیا جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری جو جیسے احکام ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔